حال ہی میں سوشل میڈیا اور بعض غیر مصدقہ ذرائع سے خبر گردش کر رہی تھی کہ حکومت 2000 روپے سے زیادہ کے UPI ٹرانزیکشن پر GST عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم مرکزی حکومت نے ان تمام خبروں کو مسترد کر دیا اور واضح طور پر انہیں غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ وزارت فائنانس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے سامنے UPI لین دین پر GST عائد کرنے سے متعلق کوئی تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے۔ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور وہ صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ UPI ایک ایسا نظام ہے جو ڈیجیٹل لین دین کو آسان اور مفت بناتا ہے اور اس وقت UPI پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی لاگو نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مرچنٹ یا صارفین پر کسی قسم کا اضافی چارجز نہیں لیا جاتا۔ جعلی تصویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ری پوسٹ کرنے کے الزام میں پولیس تحقیقات کا سامنا کر رہی تلنگانہ کی خاتون IAS آفیسر سمیتا سبروال نے پولیس نوٹس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ نوٹس 12 اپریل کو گچیبولی کے اراضی سے متعلق معاملے میں جاری کی گئی تھی اور اس پر انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ سمیتا سبروال نے کہا کہ انہوں نے پولیس سے مکمل تعاون کیا ہے اور بطور قانون کی عزت کرنے والی شہری پولیس کی جانب سے کیے گئے تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جس پوسٹ کو انہوں نے صرف ری پوسٹ کیا وہی پوسٹ 2000 دیگر افراد نے بھی شیئر کی، تو کیا ان سب پر بھی ایسی ہی کارروائی کی جا رہی ہے؟ کیا قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف چنندہ افراد کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ واضح ہے کہ سمیتا سبروال نے سوشل میڈیا پر گچیبولی میں جنگلی جانوروں کی حالت کے بارے میں ایک جعلی تصویر شیئر کی تھی، جس پر پولیس نے انہیں نوٹس جاری کیا۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے نتائج جاری کرنے کی تاریخ کا کر دیا اعلان۔ 22 اپریل کو نتائج کیے جائیں گے جاری۔ ریاست میں انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 5 سے 25 مارچ تک منعقد کیے گئے تھے، جن میں تقریباً 9,96,971 طلبہ نے شرکت کی تھی۔ امتحان لکھنے والے طلبہ نتائج کے اعلان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران انٹر امتحانی پرچوں کی جانچ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق جوابی پرچوں کی دوسری مرتبہ ویریفیکیشن بھی مکمل کر لی گئی ہے اور مارکس کی کمپیوٹرائزیشن کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے انٹر کے نتائج کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اب انٹرمیڈیٹ کے نتائج 22 اپریل کو صبح 11 بجے جاری کیے جائیں گے۔ یہ نتائج نامپلی میں واقع انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا جاری کریں گے۔ راجستھان کے شہر اجمیر میں واقع خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی درگاہ کو لے کر چل رہے تنازع میں آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ہندو سینا کی طرف سے داخل اس مقدمے میں، جس میں درگاہ کو قدیم شیو مندر قرار دیا گیا ہے، مرکزی حکومت نے سخت موقف اپناتے ہوئے مقدمہ خارج کیے جانے کی سفارش کی ہے۔ یہ سفارش 19 اپریل کو اجمیر کی ضلع عدالت میں ہونے والی سماعت کے دوران مرکزی حکومت کے اقلیتی امور کی وزارت کی طرف سے دی گئی۔ وزارت نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ ہندو سینا کی طرف سے دائر کیا گیا مقدمہ قانونی طور پر ناقابل سماعت ہے اور اس میں کوئی معقول بنیاد موجود نہیں ہے جس پر عدالت غور کرے۔ وزارت نے مزید کہا کہ مقدمہ صرف عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے اور اس کا کوئی آئینی یا قانونی جواز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزارت نے اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے کہ مقدمے میں حکومت ہند کو فریق نہیں بنایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انگریزی میں دائر مقدمے کا درست ہندی ترجمہ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ BJP کے اندر ناراضگی پھر سے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ گوشہ محل کے MLA ٹی راجا سنگھ، جنہوں نے حالیہ دنوں میں پارٹی قیادت پر کھلے عام تنقید کی، مرکزی وزیر اور ریاستی BJP سربراہ جی کشن ریڈی کی صدارت میں ہونے والے حیدرآباد بلدیاتی MLC انتخابات کے امیدواروں کو حتمی شکل دینے کے لیے بلائی گئی ایک اہم میٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ بیگم پیٹ کے ہریتا پلازا میں منعقدہ اس میٹنگ میں ارکان پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر، کونڈا وشویشور ریڈی اور کارپوریٹرز نے شرکت کی۔ تاہم راجا سنگھ، جو حیدرآباد میں پارٹی کے واحد MLA ہیں، واضح طور پر غیر حاضر رہے، جس نے کشن ریڈی کی قیادت اور اختلافی دھڑوں کے درمیان اندرونی کشمکش کے بارے میں دوبارہ بحث شروع کر دی۔ جلدرآباد کے پیٹ بشیرآباد کے دولاپلی علاقے میں جمعے کی شب ایک زیر تعمیر ہمہ منزلہ عمارت کی دیوار گرنے سے ایک مزدور ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مہلوک کی شناخت 55 سالہ چنیا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ دیگر مزدوروں کے ساتھ تعمیراتی مقام پر کام کر رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق عمارت کی تعمیر کا کام حال ہی میں شروع کیا گیا تھا۔ چنیا ایک نئی تعمیر شدہ کمپاؤنڈ وال کے قریب کام کر رہا تھا کہ اچانک دیوار منہدم ہو گئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مزدوروں نے اسے بچانے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہے۔ پیٹ بشیرآباد پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔
BRH کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR نے اپنے فارم ہاؤس پر ضلع ورنگل کے پارٹی قائدین بشمول خواتین قائدین کا اجلاس طلب کر کے 27 اپریل کو ورنگل کے ارکا ترتی میں منعقد ہونے والے پارٹی کے سلور جبلی جلسے عام کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور پارٹی قائدین کو جلسے عام میں خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کرنے اور جلسے عام کی کامیابی میں حصے دار بنانے پر زور دیا۔ اس اجلاس میں BRH کی MLC کے کویتا، متحدہ ضلع ورنگل کی نمائندگی کرنے والے پارٹی قائدین اور پارٹی کے خاتون قائدین اور دوسروں نے شرکت کی۔ KCR نے کہا کہ پارٹی کی سلور جبلی تقریب کو کامیاب بنانے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پارٹی کے قائدین و کارکنوں میں سلور جبلی تقاریب کے تعلق سے نیا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ تلنگانہ ایپسیٹ سال 2025 امتحانات کا شیڈیول کر دیا گیا جاری۔ تلنگانہ انجینئرنگ، ایگریکلچر، فارمیسی داخلوں سے متعلق کامن انٹرنس امتحان کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ TG ایپسیٹ سال 2025 انٹرنس امتحانات کا 29 اپریل کو آغاز ہوگا۔ صدر نشین تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل پروفیسر بالا کرشنا ریڈی نے بتایا ہے کہ 29 اور 30 اپریل کو ایگریکلچر اور فارمیسی امتحانات ہوں گے۔ صبح 9 بجے تا 12 بجے دن پہلا سیشن ہوگا، جبکہ 3 بجے سے 6 بجے دوسرا سیشن ہوگا۔ ایگریکلچر اور فارمیسی امتحانات کے لیے ہال ٹکٹس 19 اپریل سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ انجینئرنگ امتحانات 2 سے 4 مئی تک منعقد ہوں گے۔ انجینئرنگ امتحانات کے لیے 22 اپریل سے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے سیشن صبح 7:30 سے جبکہ دوسرا سیشن 1:30 سے شروع ہوگا۔ JNTU ڈائریکٹر وجے کمار نے بتایا ہے کہ انٹرنس امتحانات کے لیے 1 منٹ کے قواعد پر عمل ہوگا۔ طلباء کی جانب سے 1 منٹ کی تاخیر پر بھی امتحانی مرکز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی تک انجینئرنگ کے لیے 2,19,420 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ ایگریکلچر اور فارمیسی کے لیے 86,101 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی ہے۔ دونوں ملا کر 2,53,000 درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ تلنگانہ بھر میں امتحانی مراکز کو 16 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایگریکلچر اور فارمیسی امتحانات کے لیے 112 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ انجینئرنگ امتحانات کے لیے جملہ 124 امتحانی مراکز ہیں۔ امتحانات کے انعقاد کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔